صلوات. خیال خالق اکبر کا ہم خیال حسین. خیال خالق اکبر کا ہم خیال حسین. جسے زوال نہیں ہے وہ لازوال حسین. بشر کے روپ میں اللہ کی مثال حسین. دل رسول کی دھڑکن علی کا لال حسین. حسین جیسے کسی کے بھی والدین نہیں. بہت حسین ہے یوسف مگر حسین نہیں. بہت حسین ہے یوسف مگر حسین نہیں. سمندر نے کیا جس کی تشنگی کو سلام. نماز کرتی رہی جس کی بندگی کو سلام. کیا ہے موت نے خود جس کی زندگی کو سلام. زمانہ کرتا ہے اب تک اسی جری کو سلام. حیات موت کے سائل کو بانٹ دیتا ہے. حسین تیغ کو شہرگ سے کاٹ دیتا ہے. حسین تیغ کو شہرگ سے کاٹ دیتا ہے. یہ کائنات ریاست رئیس ہے شبیر. دبیر عشق خدا کا انیس ہے شبیر. نفس نفس کی صدا ہے نفیس ہے شبیر. قسم حبیب کی قسمت نویس ہے شبیر. خدا کے لہجے میں اکثر کلام کرتا ہے. حسین ہر کو علیہ السلام کرتا ہے. حسین ہر کو علیہ السلام کرتا ہے. حسین صبر ہے ایثار ہے محبت ہے. حسین عشق کے مضمون کی عبارت ہے. حسین رحمت للعالمین پہ رحمت ہے. حسین کوئی فسانہ نہیں حقیقت ہے. جہاں میں اب بھی شہ مشرقین باقی ہے. یزید مٹ گیا نام حسین باقی ہے. یزید مٹ گیا نام حسین باقی ہے. دیا بجھا کے جو روشن کرے ضمیر بشر. جو کائنات میں رکھتا ہے روشناسی نظر. جو چشم غیظ سے کر دے جہاں کو زیر و زبر. حسین ذاکر معبود ہے تہے خنجر. کمال عزم محمد دکھا دیا جس نے. صغیر بیٹے کو غازی بنا دیا جس نے. صغیر بیٹے کو غازی بنا دیا جس نے. کہیں تبسم اصغر کہیں حسن حسین. کہیں پہ غازی کہیں عکس پنجتن حسین. کہیں اکیلا کہیں خود میں انجمن ہے حسین. مثال حیدر کرار سب شکن ہے حسین. ہر ایک محاذ میں غالب دکھائی دیتا ہے. حسین تو ابو طالب دکھائی دیتا ہے. چلو
فاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ الدائمہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال الله العظيم في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يعادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. صلوا على محمد. ایام ازاں کی پہلی تاریخ سے آج تک یہ موضوع پہ گفتگو ہوتی رہی. وہ آپ کے پیش نظر عزت اور ذلت اور بے عزتی کے فائدے. عزت کے عنوان سے مسلسل گفتگو آپ نے سنی. ذلت کے معنی اور مفاہیم سے کسی حد تک آشنا ہوئے. آج جس چیز کی طرف آپ کو لے کے جانا ہے وہ یہ ہے کہ بے عزتی کے فائدے. عموماً ہمارے معاشرے اور ہمارے سماج میں ایسا محسوس ہوتا ہے اور فکر پائی جاتی ہے کہ اگر کسی نے کسی کو ذلیل کر دیا، کسی نے کسی کو رسوا کر دیا، کسی نے کسی کو کھڑے ہو کے دو تماچے مار دیے، گالیاں بک دی، یا اس کا غریباں پکڑ کے ادھر ادھر کر دیا، معاشرے میں اسے توہین اور اسے بے عزتی کہا جاتا ہے. اگر کسی شریف النفس انسان کے ساتھ یہ برتاؤ کیا گیا تو لوگ ببانگ دہل کہتے ہیں کہ فلاں کو فلاں نے ذلیل کر دیا، فلاں نے فلاں کو رسوا کر دیا. اور وہ انسان دو حالتوں میں سے ایک حالت کا شکار ہوتا ہے جس کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. یا وہ اس برائی کا جواب برائی سے دے دیتا ہے اور یا وہ صبر کر کے چلاتا ہے. بے عزتی کرنے والا بھی جب کسی کی بے عزتی کرتا ہے تو وہ بھی یوں ہی کسی کی بے عزتی نہیں کرتا. اس کے اپنے فائدے ہوتے ہیں، اس کے اپنے اہداف و مقاصد ہوتے ہیں، اس کی اپنی غرض و غایت ہوتی ہے. اکثر و بیشتر جو انسان کسی شریف النفس انسان کی بے عزتی کرتا ہے، اسے ذلیل کرتا ہے، اسے رسوا کرتا ہے، تو یہ بے عزتی کرنے والا بذات خود بے عزت ہوتا ہے، احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے، خود کو معاشرے اور ذلیل میں اس انسان کے مقابل میں بہت حقیر اور پست سمجھتا ہے جس کی یہ بے عزتی کرتا ہے، جس کو یہ ذلیل کرتا ہے. ایسا معاشرے میں دیکھا جاتا ہے اور ایسا ہی تقریباً ہوتا ہے کہ جب پست انسان خود کو معاشرے میں اس مقام پہ نہیں پاتا جہاں ایک صاحب عزت کو پاتا ہے، ایک شریف النفس انسان کو پاتا ہے، ایک متقی پرہیزگار اور دیندار اور زاہد انسان کو پاتا ہے، اور معاشرے میں اس کی عزت کو دیکھتا ہے کہ اس کے پاس دنیا کی کوئی چیز نہیں لیکن سب سے قیمتی شے جسے عزت کہتے ہیں اس کے پاس بہت زیادہ پائی جاتی ہے. تو یہ شے اس انسان کو برداشت نہیں ہوتی، تحمل نہیں کر پاتا اور یہ چاہتا ہے کہ معاشرے اور سماج میں جو عزت اس انسان کو فقر و غربت کے بعد بھی نصیب ہے، ہمیں دولت کے بعد نصیب نہیں ہوئی، لہٰذا یہ عزت ہمیں مل جائے. اور پھر مختلف طریقوں کو، مختلف راستوں کو، مختلف زاویوں سے یہ استعمال کرتا ہے اور اس کا ہدف یہ ہوتا ہے کہ وہ صاحب عزت کی عزت کو حاصل کر لے. اور اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے وہ جس چیز کو سہارا بناتا ہے اسے ظلم کہتے ہیں، اسے زیادتی کہتے ہیں، اسے بے عزتی کہتے ہیں. یعنی اپنے ظلم کے ذریعے، اپنے زیادتی کے ذریعے ایک شریف النفس انسان کی بے عزتی کر کے ایک بے عزت انسان معاشرے میں، سماج کے اندر صاحب عزت بننا چاہتا ہے.
اور یہ شریف النفس انسان چونکہ معاشرے کے اندر سماج کے اندر شریف النفس ہے، کریم انسان ہے، صاحب عزت ہے، تو ایسے لوگوں سے جو صاحب عزت نہیں ہوتے لڑنے سے بچتا ہے۔ اور اس کے زبان پہ کلمے آتے ہیں جو عام طور سے سننے میں ملتے ہیں کہ نالی پہ اگر کوئی پتھر مارے گا، اینٹیں مارے گا تو چھینٹ اس کی طرف آئیں گی۔ عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ نالی سے دور رہو، اور یہ کہہ کہ وہ اپنے کو بچا دیتا ہے اور آگے بڑھ جاتا ہے۔ یعنی ایک شریف النفس انسان، ایک طیب و طاہر کردار کے مالک اور پاکیزہ انسان کو جب کوئی پست انسان ذلیل کرتا ہے، حقیر کرتا ہے، اس کو رسوا کرتا ہے، تو شریف انسان بہت زیادہ شریف اگر ہمارے معاشرے اور ہمارے سماج کے اندر ہے تو اس کی خواہش یہ ہوتی ہے، اس کی آرزو یہ ہوتی ہے، اس کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ وہ ذلیل انسان کی ذلتوں کو برداشت کر کے اپنا راستہ لے لے، وہاں سے ہٹ جائے اور یہ سوچ کے ہٹ جائے کہ گندگی سے دور رہنے میں بھلائی ہے۔ عموماً یہ فکر پائی جاتی ہے، عموماً یہ خیالات، یہ نظریات پائے جاتے ہیں، ہر مذہب اور مسلک کے شریف انسان کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے کہ وہ اپنی شرافت اور انسانیت کی بنیاد پہ ذلیلوں سے دور رہنے میں نجات محسوس کرتا ہے۔ یہ ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اس عمل کو کون سا عمل کہا جائے اور اس عمل کا اجر کیا ہے؟ ایک انسان نے جو معاشرے میں پست ہے، ذلیل ہے، حقیر ہے اور جھوٹی عزت کی تلاش میں ہے، اس کے ہاتھوں ایک شریف انسان بے عزت ہو گیا ہے، تو کیا اس بے عزت ہونے والے انسان کو اس بے عزتی کے نتیجے میں کچھ مل سکتا ہے؟ کوئی چیز ہاتھ آ سکتی ہے؟ تو اسلام کہتا ہے ہاں، بے عزتی کے فائدے ہیں لیکن شرطوں کے ساتھ۔ بے عزتی اگر کسی شریف النفس انسان کی کوئی کر رہا ہے تو اس بے عزتی کو برداشت کرنے کے لیے دو راستے ہیں۔ ایک راستہ آزادوں والا ہے، ایک غلاموں والا ہے، اور ان دونوں راستوں میں جو چیز کار فرما ہوتی ہے اسے صبر کہتے ہیں۔ ایک انسان ہے بے عزتی کو آزادانہ طور پہ برداشت کر رہا ہے، اور ایک انسان ہے بے عزتی کو غلاموں کی طرح برداشت کر رہا ہے۔ جو آزادانہ طور پہ برداشت کر رہا ہے وہ بے عزتی کا جواب دینے کی قدرت رکھتا ہے، اور جو غلاموں کی طرح برداشت کر رہا ہے اس میں بے عزتی کرنے والے شخص کو جواب دینے کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ جس طرح غلام میں آقا بننے کی صلاحیت نہیں ہوتی، اپنی مرضی سے کام کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی بلکہ مجبور ہوتا ہے، اسی طرح یہ انسان دو حالتوں سے خالی نہیں ہے۔ یا یہ آزاد ہے، چاہے تو اس بے عزتی کا بدلہ لے لے اور چاہے تو اس بے عزتی کا بدلہ نہ لے۔ آزاد ہے، آزاد کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا، کسی کا غلام نہیں ہوتا، کسی کے اشارے پہ نہیں چلتا، جو اس کی مرضی ہوتی ہے وہ کرتا ہے۔ یہ آزاد کی خاصیت ہوتی ہے۔ حسین آزاد لوگوں کے امام ہیں، ذہن میں رہے۔ تو آزاد انسان صبر کر رہا ہے، اور ایک وہ انسان ہے جو مجبور ہے، کوئی راستہ ہی نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ صبر کرے۔ اگر بولے گا تو اور مار کھائے گا، اگر بولے گا تو اور ذلیل ہوگا، اگر بولے گا تو اور زیادہ نقصان اٹھا سکتا ہے، لہذا یہ مجبور ہے۔ اس کے پاس ایک ہی راستہ ہے اور اس راستے کا نام صبر ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ ایسے موقع پہ جب تمہارے ساتھ کوئی غلط انسان غلط کرے اور تمہیں ذلیل و رسوا کرے، تمہیں بے عزت کرے، تو تم اس بے عزتی کو یہ سوچ کے برداشت کر لو کہ تمہارا رب اسے دیکھ رہا ہے، تمہارا خدا اسے دیکھ رہا ہے، اور جو خدا دیکھ رہا ہے وہی خدا عزت و ذلت کا مالک ہے۔ لہذا کسی ذلیل کے ذلیل کرنے سے کبھی انسان ذلیل نہیں ہوگا، اور کسی عزیز کے عزیز بنانے سے انسان عزیز نہیں ہوگا۔ عزیز حقیقی معنوں میں خدا ہے، لہذا وہ جسے عزیز بنائے گا وہ انسان عزیز ہو جائے گا، وہ جسے صاحب عزت قرار دے گا وہ انسان صاحب عزت ہو جائے گا۔ اور قدرت میں اللہ کی ذلت بھی ہے، لہذا وہ جسے چاہے گا ذلیل کر دے گا۔
اور جب خدا ذلیل کرے گا تو دنیا کی کوئی طاقت کسی انسان کو بچا نہیں سکتی، نہ عزت کے مقام پہ بچا سکتی ہے، نہ ذلت کے مقام پہ بچا سکتی ہے۔ لہذا اس سوچ کے ساتھ، اس نظریے کے ساتھ، اس عقیدے اور ایمان کے ساتھ کہ اللہ تبارک اللہ تعالی چاہتا یہ ہے کہ اس کا بندہ صبر کرے، اور اللہ تبارک اللہ تعالی نے فرما بھی دیا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، خدا صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو اب ایسے مقام پہ جب ہمیں ذلیل کیا جا رہا ہے، ہمیں رسوا کیا جا رہا ہے، ہماری بے عزتی کی جا رہی ہے، اور ہماری فکر کے اندر، ہمارے ذہن کے اندر، ہمارے قلب کے اندر خدا ہے، اور خدا صبر کو پسند کرتا ہے، لہذا میں صبر کو پسند کروں گا، اب یہ بے عزتی عزت میں بدل جائے گی، اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ بے عزتی کرنے والا خود معاشرے اور سماج میں بے عزت ہو جائے گا، جس کی بے عزتی کی جائے گی وہ عزیز ہو جائے گا۔ صلوات بر محمد وآلہ۔ یہ ہے سچائی جسے اسلام بیان کرتا ہے کہ اگر کوئی انسان تمہیں ذلیل اور رسوا کرنا چاہتا ہے تو تم اختیاری طور پہ صبر کرو، جواب دے سکتے ہو لیکن اسلام منع کرتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، میرے بچے پوچھ سکتے ہیں، میرے بھائی پوچھ سکتے ہیں، میری مائیں بہنیں پوچھ سکتی ہیں کہ مولانا آپ بتائیں کہ جب ہم جواب دینے پہ قادر ہیں تو کیوں نہ جواب دیں؟ ایک انسان ہمیں ذلیل کر رہا ہے، رسوا کر رہا ہے، اور ہم اس کے ان سوالوں کا جواب اسی انداز میں دینے پہ قادر ہیں۔ آزاد انسان ہے، جس انداز میں وہ زیادتی کر رہا ہے، جس انداز میں ظلم کر رہا ہے، ہم اس کے ظلم کا ظلم سے جواب دے سکتے ہیں، اس کی زیادتی کا اس کی زیادتی سے جواب دے سکتے ہیں۔ وہ جس انداز میں ہمیں پتھر مارتا ہے ہم اس انداز میں اسے پتھر مار سکتے ہیں، وہ جس انداز میں ہمیں تماچا مارتا ہے ہم اس انداز میں اسے تماچا مار سکتے ہیں، وہ جس انداز میں ہماری توہین کرتا ہے ہم اس انداز میں اسے توہین کر سکتے ہیں۔ تو جب ہم قادر ہیں، ہم قدرت رکھتے ہیں، برائی کا جواب اسی انداز میں دے سکتے ہیں، تو پھر کسی کی زیادتی کو، کسی کی گنڈئی کو ہم کیوں برداشت کریں؟ ہم کیوں تحمل کریں ایک ایسے انسان کی زیادتیوں کو جو ہمارے ساتھ زیادتی کرتا ہے؟ اسلام نے جو اصول بتائے ہیں اس اصول کو غور سے سنیں اور لذت محسوس کریں گے۔ صلوات بر محمد والے۔ ہمارے اور آپ کے معاشرے میں اکثر و بیشتر آگ لگتی رہتی ہے، کبھی کسی گاڑی میں آگ لگ گئی، کبھی چلتی ہوئی ٹرین میں آگ لگ گئی، کبھی کسی کے گھر میں آگ لگ گئی، کبھی کھلیان میں آگ لگ گئی، کبھی کسی کے چھپر میں آگ لگ گئی۔ اس طرح کے واقعات عموماً ہوتے رہتے ہیں اور ہر سال ہوتے رہتے ہیں، اور کوئی ایسی بستی نہیں ہے جہاں یہ واقعہ نہ ہوتا ہو۔ اب میں پوچھتا ہوں کہ بہت سوچ اور سمجھ کے جواب دیں، میرے بچے، میرے بزرگ میری بات کو اگر غور سے سن رہے ہیں تو میرے سوالوں کا جواب دیں کہ جب کہیں کسی مقام پہ آگ لگ جاتی ہے تو آگ بجھانے کے لیے لوگ کس چیز کا استعمال کرتے ہیں؟ جب کہیں آگ لگ جاتی ہے تو آگ بجھانے کے لیے لوگ کس چیز کا استعمال کرتے ہیں؟ تو عجب نہیں آپ کی ایک ہی آواز ہو، ہر اس چیز کو استعمال کیا جاتا ہے جس سے آگ بجھ جائے، مثلا پانی سب سے نمایاں نام ہے اور ہر جگہ فراہم ہے۔ حتیٰ کہ اگر سمندر میں کشتی کے اندر آگ لگ جائے تو کھارے پانی کو استعمال نہیں کیا جاتا، اس لیے کہ اس میں آگ پکڑنے کی صلاحیت ہوتی ہے، لہذا میٹھے پانی کا استعمال کیا جاتا ہے۔ جہاز لائے جاتے ہیں اور اس کے اندر پانی ذخیرہ ہوتا ہے، جہاز کے اندر اس پانی سے بجھایا جاتا ہے۔ اور وہ چیزیں جو آگ بجھانے کے لیے پائی جاتی ہیں کالجوں میں، ہاسپٹل میں اور مختلف مقامات پہ آپ نے دیکھا ہوگا سلنڈر رکھا رہتا ہے، کس لیے ہے کہ یہ آگ بجھانے کے لیے۔ تو ترقی دنیا نے کی تو وہ چیزیں بنا لی جو آگ کو بجھاتی ہیں، ورنہ ہر انسان پانی کو لے کے دوڑتا ہے۔ کہیں کسی کے گھر میں، اپنے گھر میں، پرائے کے گھر میں، دوست کے گھر میں، دشمن کے گھر میں، کسی گھر میں آگ لگ جائے تو جو شریف النفس انسان ہوتے ہیں، جو آگ کو بجھانے والے ہوتے ہیں، ان کی خواہش ہوتی ہے کہ اس چیز کو استعمال کیا جائے جس سے آگ بجھ جائے، اور وہ لوگ جو چاہتے ہیں آگ نہ بجھے وہ ان چیزوں کو استعمال کرتے ہیں جس سے آگ نہ بجھے۔ یہی ہوتا ہے نا ہمارے معاشرے اور سماج میں۔ کیا کبھی کسی شریف النفس انسان نے آج تک دیکھا ہے یا اس عمل کو انجام دیا ہے
کہ کسی کے گھر میں آگ لگ جائے اور وہ آگ کو بجھانے کے لیے پیٹرول کا استعمال کرے، ڈیزل کا استعمال کرے اور مٹی کے تیل کا استعمال کرے یا گھی وغیرہ ڈال دے. ہم نے تو نہیں سنا اور نہ ہی دیکھا. اگر آپ میں سے کسی نے دیکھا یا سنا ہے کہ محلے میں جب کبھی کسی کے گھر میں آگ لگتی ہے تو فلاں صاحب فوراً ڈرام لے کے آ جاتے ہیں، بالٹی میں پیٹرول لے کے آ جاتے ہیں، ڈیزل لے کے آ جاتے ہیں اور اس سے آگ بجھاتے ہیں، آج تک میں نے نہیں سنا کہ آگ کو بجھانے والا انسان ڈیزل اور پیٹرول سے بجھائے، بلکہ جو بھی بجھاتا ہے پانی سے بجھاتا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جناب عالی جب آگ لگی ہے تو اس کے ہاتھ میں بھی بہنے والی چیز ہے جسے پانی کہتے ہیں، اور وہ ڈیزل اور پیٹرول بھی بہنے والی چیزیں ہیں، یہ بھی زمین سے نکلتا ہے وہ بھی زمین سے نکلتا ہے، لیکن آپ نے پانی کا انتخاب کیا، پیٹرول اور ڈیزل کا انتخاب کیوں نہیں کیا؟ کہا جناب عالی اتنا شعور تو انسان کے ہونا چاہیے کہ آگ لگنے پہ جو چیزیں بجھا سکتی ہیں انہی کو استعمال کیا جائے، جو بجھا نہیں سکتی بلکہ بھڑکا سکتی ہیں ان سے بچا جائے. اسلام نے برائی کا جواب اگر برائی سے دیا جائے تو اسی انداز میں اس کو تعبیر کیا ہے. اگر ایک انسان گالی کا جواب گالی سے دے رہا ہے یعنی اس نے آگ کو پیٹرول سے بجھایا ہے. اگر ایک انسان گالی کا جواب صبر سے دے رہا ہے یعنی اس نے آگ کو پانی سے بجھایا ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. یہ ہے اسلام اور یہ ہے پیغام اسلامی. لہذا ہمیں اگر ایسے مقام پہ جب ہماری توہین کی جا رہی ہے ہم اس لیے صبر کر لیں کہ ہمارا خدا ہم سے راضی ہے، ہمارا خدا ہمارا رسول یہ چاہتا ہے کہ مصیبتوں پہ صبر کیا جائے تو پھر ہمارے درجات بلند ہو جائیں گے، ہمیں عزت اور آبرو معاشرے اور سماج میں ملے گی اور ہم ان لوگوں میں شمار کیے جائیں گے جو خدا کے صابر بندے ہیں. اور پھر اس کیفیت میں اس حالت میں ہمارا صبر جتنا بڑھتا جائے گا وہ بھی صبر بھی آزادانہ صبر، حریت کے ساتھ صبر ہمارا جتنا بڑھتا جائے گا ہم اتنے عزیز ہوتے جائیں گے، ہم اتنے محترم ہوتے جائیں گے، ہم اتنے صاحب عزت ہوتے جائیں گے. شرط یہ ہے کہ خدا کی ذات پہ اعتماد ہو اور یقین ہو کہ خدا پسند کرتا ہے صبر. اب اس کے بعد نتیجہ کیا ہوگا؟ اس بے عزتی کے فائدوں کے شکل میں پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ انسان اس طرح ہو جائے گا گویا ابھی اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، اس کے گناہ دھل جائیں گے اسی انداز میں جس انداز میں موسم خزاں میں درخت سے پتے گرتے ہیں. اس کا صبر، اس کی شرافت، اس کا یہ عمل گناہوں سے اسے پاک کر دے گا. اور کیا چاہیے ایک انسان کو؟ کیا ایک انسان کو، ایک مومن کو اس سے زیادہ چاہیے کہ اس کے گناہ دھل دیے جائیں؟ کیا ایک مومن کی آرزو اور تمنا اس سے کچھ زیادہ ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی. ایسا کیوں؟ کہ بے عزتی کے بعد بھی انسان کو فائدے نصیب ہوتے ہیں، اس لیے کہ انسان صبر کرتا ہے. اور صبر کے معنی کبھی بھی آپ یہ نہ سوچئے گا کہ صبر کے معنی بزدلی کے ہے. ایک انسان نے آ کے آپ کو 2 تماچا مار دیا، آپ کو گالیاں دے دی، آپ کے ساتھ بدتمیزی کی اور آپ نے صبر کر لیا، لوگ کہنے لگے دیکھو ڈر گئے، دیکھو بزدل انسان ہے، دیکھو مردانگی نام کی چیز نہیں. نہ، ایسا کچھ نہیں ہے. اسلام اس کی حمایت نہیں کرتا. اگر ایک انسان صبر کر رہا ہے تو یہ انسان صبر کی بنیاد پہ بزدل نہیں کہلائے گا. حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، یہ وہ ذات ہے اور یہ وہ نام ہے جسے پوری دنیا اچھی طرح جانتی ہے کہ شجاعت کا مرکز ہے، جن کے نام سے کفار و مشرکین ڈرا کرتے تھے اور آج بھی ڈر رہے ہیں. خیبر کا نام فقط آج بھی خیبر کے پرستاروں کو یاد علی میں مبتلا کر دیتا ہے. خیبر شکن میزائل ایک بنائی گئی، پوری دنیا میں دیکھیے جنگ خیبر کا ذکر ہونے لگا، میڈیا میں ہونے لگا. کیوں؟ شجاع ترین بشر کائنات علی ابن ابی طالب وہ فرما رہے ہیں کہ الصبر شجاعت، صبر شجاعت ہے. دنیا سمجھ رہی ہے کہ مصیبتوں پہ صبر کر لینا امت کی فلاح اور اصلاح کے لیے صبر کر کے گھر میں بیٹھ جانا بزدلی ہے.
علی نے فرمایا اسے بزدلے نہیں، اسی کو تو شجاعت کہتے ہیں، اسی کو ہمت اور اسی کو جرت کہتے ہیں۔ ایک مقام پہ اور فرماتے ہیں الصبر عنوان النصر، صبر کامیابی کا عنوان ہے، یعنی ایک انسان اگر صابر ہے تو یقیناً کامیاب ہوگا۔ معصوم امام کا قول ہے الصبر ثمرۃ الایمان، علی مرتضی فرماتے ہیں صبر ایمان کا پھل ہے، جتنا صبر محکم اور مضبوط اور زیادہ ہوتا جائے گا اتنا آپ کا ایمان پھلدار ہوتا جائے گا، اور ایسے پھلدار جس پھل کا دنیا میں جواب نہیں مل سکتا، نہ اس کی شاخوں کا جواب مل سکتا ہے، نہ اس کے پتوں کا جواب مل سکتا ہے، نہ اس کے تنے کا جواب مل سکتا ہے، اور نہ اس کے اندر پائے جانے والے پھل کی چاشنی اور مٹھاس کا جواب مل سکتا ہے۔ ایمان ایک ایسا پھل ہے، لیکن کب نصیب ہوگا؟ جب صبر کرے۔ صبر کے معنی کہیں نہیں ہے کہ انسان بزدل ہے، اور صبر کے معنی یہ بھی نہیں ہے کہ جب دشمن حد سے زیادہ تجاوز کرے تو پھر اس کے مقابل میں کھڑا نہ ہو جائے۔ جہاں صبر کے معنی شجاعت ہیں، وہیں صبر کے معنی یہ بھی ہیں کہ دشمن کے مقابل میں لوہے کی دیوار بن کے ڈٹ جایا جائے۔ جہاں صبر کے معنی شجاعت کے ہیں، وہیں صبر کے معنی یہ بھی ہیں کہ دشمن کی آنکھوں میں آگ ڈال کے دشمن کو جھکنے پہ مجبور کر دیا جائے۔ جہاں صبر کے معنی سر کو جھکا کے تحمل اور برداشت کر کے اپنے منزل کی طرف بڑھ جانے کے ہیں، وہیں صبر کے معنی دشمن کو ذلیل و رسوا ہو کے میدان سے بھگا دینے کے ہیں۔ صبر جرت و ہمت کو بھی کہتے ہیں، صبر شجاعت اور مردانگی کو بھی کہتے ہیں، اور صبر تحمل اور برداشت کو بھی کہتے ہیں۔ بس ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ کس صبر کو کس مقام پہ استعمال کرنا ہے۔ کربلا اسی صبر کی تلقین دیتا ہے، باطل کے مقابل میں دیوار بن جاؤ، پہاڑ کے مانند ثابت قدم رہو، یہ صبر ہے، اور سر نہ جھکاؤ، یہ صبر ہے۔ آج کی تاریخ امام حسین کے نور نظر جناب علی اصغر سے مخصوص ہے۔ آپ حضرات آمادہ ہیں، میں بھی بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا، لیکن کم سے کم شہزادے کا حق ادا ہو جائے۔ میں نے تاریخ کربلا کو جب پڑھا تو مجھے اصحاب پیغمبر اور ازواج پیغمبر دونوں کے کردار میں یاد کربلا نظر آیا، اور اطفال کربلا و شہداء کربلا و اسیران کربلا کے غم میں رسول کی ہر بیوی نے اور ہر صحابی نے اشک بہائے، اور خود رسول پاک نے بھی اشک بہائے۔ شہزادی ام سلمہ، حضرت ابن عباس، حضرت عائشہ اور مختلف روایت کرنے والوں نے روایت کیا ہے، جس میں ایک چیز ہے جسے میرے مسلمان بھائی اگر ممکن ہو تو غور سے سنیں۔ اصحاب پیغمبر، ازواج پیغمبر، ان سب نے ایک روایت، خصوصاً شہزادی ام سلمہ سے جو روایت بہت زیادہ مشہور ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول کو جبرائیل امین نے امام حسین کی شہادت کی خبر دی اور بتایا کہ آپ کا بیٹا میدان کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا قتل کر دیا جائے گا۔ اللہ کے رسول کو روتے ہوئے شہزادی ام سلمہ نے دیکھا، اور دیکھا کہ آپ کے ہاتھ میں ایک مٹی ہے جو اللہ کے رسول لیے ہوئے ہیں، اور اسے بار بار دیکھ رہے ہیں اور اشک بہا رہے ہیں۔ شہزادی ام سلمہ نے پوچھا ایسا کیوں کر رہے ہیں اللہ کے رسول؟ آپ کی گریہ کا سبب کیا ہے؟ آپ کی گریہ کی وجہ کیا ہے؟ جو اللہ کا رسول کرے وہی سیرت الرسول ہے، اور ہر مسلمان کو حق پہنچتا ہے کہ رسول پاک کی سیرت پہ عمل کرے۔ ابھی امام حسین شہید نہیں ہوئے، جبرائیل امین نے خبر دی ہے کہ آپ کا بیٹا حسین میدان کربلا میں قتل کر دیا جائے گا، اور اللہ کے رسول اس خبر کو سن کے آنسو بہا۔ یہ دلیل ہے کہ آقا امام حسین پہ رونا سیرت رسول ہے، اور رسول کی بیویاں اور اصحاب بھی رو رہے ہیں، یعنی یہ بھی دلیل ہے کہ آل رسول خصوصاً امام حسین پہ رونا اصحاب پیغمبر اور ازواج پیغمبر کی سیرت ہے۔
شہزادی ام سلمہ، ام المومنین حضرت عائشہ، عبداللہ ابن عباس اور ابن عباس اور دوسرے راویوں نے اس روایت کو نقل کیا ہے، جس میں ہر روایت میں یہ چیز ہے کہ اللہ کے رسول کے ہاتھوں میں مٹی ہے۔ پوچھا یہ مٹی کیسی ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کربلا کی مٹی ہے، اے ام سلمہ اسے اپنے پاس رکھ لو، جب یہ مٹی خون میں تبدیل ہو جائے تو سمجھ لینا میرا حسین مارا گیا۔ شہزادی ام سلمہ نے اس خاک کو رکھ لیا۔ کتب اسلامی نے اس روایت کو آگے بڑھ کے لکھا ہے کہ سن 61 ہجری 10 محرم کو شہزادی ام سلمہ نے دیکھا یہ خاک خون میں تبدیل ہو گئی ہے۔ شہزادی ام سلمہ چیخ مار کے روتی ہیں، اہل مدینہ کو خبر پہنچتی ہے۔ مدینہ کا کوئی گھر ایسا نہیں تھا کہ جس گھر سے مرد عورت باہر نہ آئے ہو۔ سر و سینہ پیٹتے ہوئے شہزادی ام سلمہ کے گھر پہ آ کے گریہ شروع کیا، اور جب تک یہ لٹا ہوا قافلہ واپس کربلا سے مدینہ نہیں آیا، مسلسل شہزادی ام سلمہ کے گھر پہ مجلس امام حسین ہوتی رہی۔ یہ روایت ہے۔ اب یہاں ایک احساسی جملہ ہے اپنے مسلمان بھائیوں سے، اور شاید اس سے بہتر دلیل کچھ نہیں ہو سکتی جسے تمام اصحاب پیغمبر نے، ازواج پیغمبر نے نقل کیا ہے کہ 10 محرم 61 ہجری کو زمین کربلا سے جو ٹکڑا اللہ کے رسول نے اپنی بیوی کو دیا تھا شہزادی ام سلمہ کو، وہ خاک خون میں بدل گئی۔ اب میں اتنا پوچھتا ہوں مسلمانوں، اگر میری بات صحیح ہے تو سمجھ لینا، ورنہ غور و فکر ضرور کرنا، انسان افضل ہوتا ہے یا مٹی افضل ہوتی ہے؟ امام حسین کی شہادت کی خبر پا کے خاک کربلا اتنا غمگین ہو کہ خون خون ہو جائے، اور مسلمان کہے آقا حسین پہ رونا بدعت ہے۔ کچھ تو غور کرو، کچھ تو سوچو، کچھ تو سمجھو، کتنا گر گئے ہم۔ انسان ہونے کے بعد اپنے کو تبدیل نہیں کر پا رہے ہیں، خاک کربلا نے خود کو تبدیل کر دیا۔ ایک مٹی نے امام حسین کی شہادت کا اثر اپنے اوپر ایسا لیا کہ خون خون ہو گئی۔ ارے جب ایک مٹی کی یہ کیفیت ہے تو رسول کی کیا کیفیت رہی ہوگی؟ شہزادی ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا، چہرے پہ خاک ہے، پریشان ہے، میں نے ہاتھوں کو جوڑا ہے، اللہ کے رسول میں آپ کا کیا حال دیکھ رہی ہوں، میرا حسین کربلا میں شہید کر دیا گیا، میرے حسین کو دشمنوں نے 3 دن کا بھوکا پیاسا مار دیا، حسین کا غم رسول پاک نے منایا، ہم سب منا رہے ہیں، اے اللہ ہمیں رسول پاک کے ساتھ محشور فرمانا۔ آج اس بچے کا غم منانے کے لیے ہم سب جمع ہوئے ہیں جو 6 ماہ کا بچہ ہے۔ روایت کہتی ہے کہ واقع کربلا سے پہلے مدینہ، مکہ، کوفہ، شام میں بازاروں میں دنیا نے دیکھا کہ ہر صحابی رسول اور غیر لوگ بھی اسلحہ جمع کر رہے ہیں، کوئی تلوار خرید رہا ہے، کوئی نیزہ خرید رہا ہے، کوئی پرانے اسلحوں کو تیز کر رہا ہے۔ جب ایک صحابی نے دوسرے صحابی سے پوچھا تو کہا تمہیں معلوم نہیں میدان میں جنگ لڑنی ہے، وہ بھی میدان کربلا میں۔ جتنے اصحاب رسول ہیں 3 حصوں میں بڑھ جاتے ہیں، ایک خاموش ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، ایک لشکر عزیز میں چلے جاتے ہیں، ایک امام حسین کے ساتھ آ جاتے ہیں جیسے حبیب ابن مظاہر ہے، اور سب اسلحہ لے کے آتے ہیں۔ جو لشکر عزیز میں ہیں ان کے ہاتھوں میں تیر بھی ہے، تلوار بھی ہے، نیزے بھی ہیں، گرز بھی ہے، اور ایسے تیر بھی ہیں جو آگ لگا کے پھینکے جاتے ہیں۔ جو لشکر امام حسین میں ہیں ان کے پاس بھی تلوار ہے، نیزے ہیں، تیر ہیں، یعنی ادھر بھی آنے والے میدان کربلا میں اسلحہ لے کے آئے، ادھر بھی آنے والے میدان کربلا میں اسلحہ لے کے آئے۔ لیکن میں دیکھتا ہوں کہ میدان کربلا میں ایک ایسا بھی مجاہد ہے جس کے ہاتھوں میں کوئی اسلحہ نہیں۔ تاریخ کہتی ہے کہ اصحاب امام حسین 2 حال میں تھے، 32 کے پاس سواری تھی اور باقی کے پاس سواری نہیں تھی، پیدل تھے۔ یہ سب میدان کربلا میں آئے، کوئی سواری پہ آیا،
کوئی پیدل آیا، لیکن ایک ایسا بھی میدان کربلا میں آنے والا ہے جو نہ سواری پہ آیا نہ پیدل آیا، بلکہ دستے امام حسین پہ آ رہا ہے۔ ذرا سوچو، فاطمۃ الزہرا کا لال، ارے جس کی ماں کے مہر میں دنیا کی ہر شے ہو، زمین کا پانی ہو اور زمین ہو، آج وہ میدان کربلا میں اتنا بے کس ہے، اتنا مجبور ہے۔ ایک غیرت مند انسان کے مر جانے کے لیے ایسا وقت آتا ہے کہ وہ کسی بے غیرت سے سوال کرے۔ فاطمہ زہرا کا نون نظر رسول پاک کا بیٹا حسین، کیا کائنات میں اس سے زیادہ غیرت مند کوئی انسان ہو سکتا ہے؟ سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ رسول پاک کا نواسا حسین 6 ماہ کے بچے کے لیے پانی مانگ رہا ہے اور نرغے آدھا سے کہتا ہے، میری ماں بہنوں، آپ مجھے دیکھ رہی ہیں، انصاف میں بتائیے گا، اگر آپ کے ہاتھوں میں 6 ماہ کا بچہ ہو اور آپ اپنے ملک میں پانی مانگے تو کیا کوئی انکار کرے گا؟ نہیں کرے گا نا، نہیں کرے گا۔ کربلا میں مسلمانوں نے انکار کر دیا۔ حسین کا نواسا، رسول کا نواسا حسین 6 ماہ کے بچے کے لیے پانی مانگ رہا ہے۔ ارے اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، اب کچھ نہیں جو اسے پلایا جائے۔ کیا تم میں کوئی صاحب اولاد نہیں ہے؟ غیرت مند باپ اپنے 6 ماہ کے بچے کو ہاتھوں پہ اٹھا کے بے غیرتوں سے پانی مانگ رہا ہے۔ اب لشکر عزیز میں 2 طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ بچے کی کیا خطا ہے، اسے پانی دے دیا جائے۔ کچھ نے کہا نہیں، پانی نہ دیا جائے، حسین بچے کے بہانے خود پانی پی لیں گے۔ فاطمہ کے لال حسین نے جیسے سنا کہ کسی نے کہا حسین خود پانی پی لیں گے، جلدی خاک کربلا پہ جس پہ دانے ڈالے جائیں تو بھن جائے۔ جوان انسان بلکہ جانور بھی جس پہ پیر رکھنے میں دقت محسوس کر رہے تھے، رسول کے نواسے حسین نے اپنے 6 ماہ کے بچے کو جلدی خاک میں لٹا دیا۔ اگر تمہیں ڈر لگتا ہے کہ بچے کے بہانے میں پانی پی لوں گا تو آؤ خود اپنے ہاتھوں سے پانی پلا دو۔ روایت کہتی ہے پانی تو نہ ملا، تیر ملا چلا۔ امام حسین جیسا صابر امام تڑپ کے رہ گیا۔ ارے بچہ باپ کے ہاتھوں پہ شہید ہو گیا۔ اس لاش بے شیر کو امام حسین خیمے کی طرف لے کے چلے۔ عجیب بے کسی ہے، کسی کی لاش کو امام لے جاتے وقت ایسے نظر نہیں آئے جتنا اس بچے کی لاش کو لے کے تڑپتے ہوئے نظر آئے۔ 7 مرتبہ آگے بڑھے، 7 مرتبہ پیچھے ہٹے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضم بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ اے معبود، جو فیصلہ تو نے میرے حق میں فرمایا ہے حسین اسے قبول کرتا ہے۔ درے خیمے میں پہنچے، ہمت نہ ہوئی کہ ماں سے کہے آؤ بچے کو لے جاؤ۔ چھوٹی سی بچی سکینہ آ گئی، بابا کیا بھیا کو پانی مل گیا؟ حسین کہے تو کیا کہے، رضا کے دامن کو ہٹایا۔ سکینہ تڑپ گئی، اسی اسنا میں ماں آ گئی۔ اے میرے لال، کیا تیرے جیسے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں؟ واہ حسینہ، واہ محمدہ، واہ علیہ۔ معبود تجھے تیری عظمت کا واسطہ ہے، انبیاء و مرسلین، شہداء و صدیقین اور صالحین کا واسطہ ہے۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمانان اسلام زندگی کرتے ہیں انہیں ان میں اتحاد کو قائم فرما، اور دنیا کے ہر مظلوم مسلمان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ اے معبود، کربلا والوں کے صدقے میں ہم سب کو مل جل کے رہنے کی توفیق عطا فرما، اور کربلا والوں کے صدقے میں ہر ظالم کو نیست و نابود فرما دے۔ معبود تجھے تیری عظمت کا واسطہ ہے، جو شہزادہ علی اصغر کے قاتل ہیں انہیں اور ان کے چاہنے ماننے والوں کو ایسا عذاب عطا فرما کہ ان کی نسلیں یاد کریں۔ معبود ہم سب کی تیری بارگاہ مقدس میں اول اور آخری دعا یہ ہے کہ امام زمانہ کا ظہور فرما، ہم سب کو آپ کے آوان انصار میں شامل فرما۔ ماتم حسین۔
اجڑا مدینہ فاطمہ، اجڑا مدینہ فاطمہ، اجڑا مدینہ فاطمہ، اجڑا مدینہ فاطمہ، مارا گیا ابن علی، مارا گیا ابن علی، افسوس بن بھائی ہوئی، افسوس بن بھائی ہوئی، پردیس میں بنت علی، علی پردیس میں بنت علی، تم پر ہوئی کیسی جفا، اجڑا مدینہ فاطمہ، اجڑا مدینہ فاطمہ، فرزند ابن مرتضی، فرزند ابن مرتضی، نانا تھا جس کا مصطفیٰ، نانا تھا جس کا مصطفیٰ، خدا نے اس کو بے خطا لیا، خدا نے اس کو بے خطا خنجر سے ذبح کر دیا، اجڑا مدینہ فاطمہ، اجڑا مدینہ فاطمہ، دریا پہ پانی کے لیے، دریا پہ پانی کے لیے، عباس کے شانے کٹے، عباس کے شانے کٹے، دنیا سے پیاسے ہی گئے علی، دنیا سے پیاسے ہی گئے، پانی نہ ایک قطرہ دیا، اجڑا مدینہ فاطمہ، اجڑا مدینہ فاطمہ، ایک طفل تھا 6 ماہ کا، ایک طفل تھا 6 ماہ کا، باقی نہیں وہ بھی رہا، باقی نہیں وہ بھی رہا، تیرے ستم سے چھد گیا علی، تیرے ستم سے چھد گیا، نازک گلا بے شیر کا، اجڑا مدینہ فاطمہ، اجڑا مدینہ فاطمہ، دین نبی کا راہبر، دین نبی کا راہبر، راہ خدا میں دے کے سر، راہ خدا میں دے کے سر، سویا ہوا ہے خاک پر علی، سویا ہوا ہے خاک پر علی، ہے خاک پر لاشا پڑا، اجڑا مدینہ فاطمہ، اجڑا مدینہ فاطمہ، جنت سے آ کر فاطمہ، جنت سے آ کر فاطمہ، دیکھو تو عرض کربلا، دیکھو تو عرض کربلا، لاشیں پڑی ہیں جا بجا علی، لاشیں پڑی ہیں جا بجا علی، ہے خون کا دریا
باپ کا سینہ تجھے پھر نہ ملے گا بیٹی، آخری بار میرے سینے پہ سو جا بیٹی، آخری بار میرے سینے پہ سو جا بیٹی، فرمایا کر کہاں اس سینے پہ سونا ہوگا، کل سے یہ خاک زمین سے نہ بچھونا ہوگا، صبر کرنا نہ میرے غم میں تڑپنا بیٹی، آخری بار میرے سینے پہ سو جا بیٹی، آخری بار میرے سینے پہ سو جا بیٹی، صبح ہوتے ہی قیامت کی لڑائی ہوگی، ایسے صحرا میں سمندر کی چڑھائی ہوگی، اے میرے خون کا پیاسا یہ زمانہ بیٹی، آخری بار میرے سینے پہ سو جا بیٹی، آخری بار میرے سینے پہ سو جا بیٹی، پتلی ہو جائے یہ قاسم و اکبر رن میں، پھر کھائے گا میرے ہاتھوں پہ اصغر رن میں، تو بھی اصغر کی طرح سا تو دکھانا بیٹی، آخری بار میرے سینے پہ سو جا بیٹی، آخری بار میرے سینے پہ سو جا بیٹی، لاش اکبر اٹھا رہے ہیں حسین، لاش اکبر اٹھا رہے ہیں حسین، دل کی قوت دکھا رہے ہیں حسین، لاش اکبر اٹھا رہے ہیں حسین، لاش اکبر اٹھا رہے ہیں حسین، لاش اکبر اٹھا رہے ہیں حسین، دل کی راہوں پہ آنسوؤں کے چراغ، کی راہوں پہ آنسوؤں کے چراغ، دل کی راہوں پہ آنسوؤں کے چراغ، دل کی راہوں پہ آنسوؤں کے چراغ، چلو روشن سے آ رہے ہیں حسین، سے اکبر اٹھا رہے ہیں حسین، لاش اکبر اٹھا رہے ہیں حسین، جگہ چاہے پیشانی
जगह मुस्कुरा रहे हैं हुसैन, लाशे अकबर उठा रहे हैं हुसैन, लाशे अकबर उठा रहे हैं हुसैन। तो जना अब दिखलाएंगे बन के गुर तुझे या हुसैन, लब्बैक 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 या हुसैन, लब्बैक
دکھا رہی، قربانی حسین یہ مقصد ہمیں دکھا رہی۔ اٹھو حسینیوں چلو اب قتل گاہ بلا رہی، اٹھو حسینیوں چلو اب قتل گاہ بلا رہی، اٹھو تمہیں بلا رہے سردار یا حسین، لبیک یا سارے شام کا، تختہ الٹ کے رکھ دیا بی بی نے سارے شام کا، ہر ذہن کا بدل دیا معیار یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔
السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوسيل. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيد نساء العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام على الحسين وعلي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى جميع شهداء كربلاء وأسيران كربلاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلام عليك يا شمس الشموس. السلام عليك أيها المدفون بأرض طوس. السلام عليك يا مغيث الشيخ والزبار في يوم الجزاء. السلام عليك يا سلطان العرب الجم. السلام عليك يا أبا الحسن علي بن موسى الرضا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولانا يا صاحب العصر والزمان علمان علمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا مظهر الإيمان. السلام عليك يا إمام زماننا هذا عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته. تمام مومنین سے گزارش ہے یہاں کے بعد جو ہے ڈاکٹر آفتاب حسین صاحب کے دولت خانے پر پہنچنا ہے.